ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. مومنین مومنات، ایک دفعہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ راحت فاطمہ بنت سید مختار حسین ان کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم بعث ثواب ہاتین سورتین الی روح مرحومہ مغفورہ راحت فاطمہ بنت سید مختار حسین. اللہم اغفر لہا واشرھا مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. خداوند متعال سے دعا ہے کہ آج کی مجلس کے اسپانسر جناب ڈاکٹر مدد علی عابدی صاحب کی توفیقات خیر میں خدا اضافہ فرمائے، اور ان کی ہمشیرہ جناب محترمہ راحت فاطمہ بنت سید مختار حسین خداوند بزرگ و برتر ان کے درجات کو متعالی فرمائے، ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرمائے، اور جوار معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. اور ہم سب جو زندہ ہیں خداوند متعال ہم سب کو حق پر موت نصیب کرے، شہادت کی موت نصیب کرے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر ہمیں موت ہے، اور ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو. اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. مومنین، آپ کی خدمت میں قرآن حکیم سے سورہ مبارکہ ملک سے یا مجیدہ عنوان کلام قرار دی ہے آج کی مجلس کے لیے، کہ جو ایصال ثواب کی مجلس ہے ڈاکٹر مدد علی عابدی صاحب کی طرف سے ان کی ہمشیرہ کے لیے، اور اس کا عنوان رکھا ہے موت و حیات. سورہ مبارکہ ملک کی آئے شریفہ میں یہ ارشاد ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کتنی بابرکت ہے وہ ذات، وہ اللہ کتنا بابرکت ہے، کتنی عزت اور عظمت کا مالک ہے، کہ جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، حکومت ہے، کائنات ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات کی خلقت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی کی ہے، وہی خالق ہے. اور کائنات کی خلقت ہو، انسانوں کی خلقت ہو، یا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، یہ سب تخلیق کرنے میں خدا کے ساتھ نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی معاون ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے.
خالق بھی وہی اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، سب کا خالق بھی وہی ہے، سب کا مالک بھی وہی ہے، آپ کا میرا خالق بھی وہی ہے، تمام انسانیت کا خالق بھی وہی ہے، محمد و آل محمد کا خالق بھی وہی ہے، وہی اللہ ہے کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اسی لیے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کتنی بابرکت ہے وہ ذات کی جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، اور وہ اقتدار کسی ایک شہر کا نہیں، کسی ایک کمیٹی کا نہیں، کسی ایک اسٹیٹ کا نہیں، کسی ایک ملک کا نہیں، بلکہ پوری کائنات کا اقتدار اس کے پاس ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر وہ اپنی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے، جب چاہے کسی کو زندگی دے دے، جب چاہے کسی کو موت دے دے، جب چاہے کسی کی موت کو مؤخر کر کے اس کی زندگی کو بڑھا دے، جب چاہے کسی کی موت کو قریب کر دے، جب چاہے کسی نہ ہونے والی شے کو ارادہ کن کے ساتھ ہونے والوں میں شمار کر دے، وہ چاہے تو کسی کو ساری زندگی بے اولاد اور عقیم رکھے، وہ چاہے تو کسی کو بڑھاپے میں اولاد دے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء، وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ باقی جتنے انسان ہیں وہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کام تو سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ انسان ہر شے پر قادر ہے۔ اگر کوئی ہر شے پر قادر ہے، اگر کوئی قدیر ہے، تو وہ فقط اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ اپنا یہ تعارف کرانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی وہ ہے، الذی وہی وہ ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا اور زندگی کو خلق کیا۔ گویا جیسے انسانوں کی خلقت کا اللہ ہی خالق ہے، انسانوں کی خلقت کا موجب بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے، انسانوں کو اللہ نے ہی بنایا ہے، جنات کو اللہ نے ہی بنایا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق وہی ہے۔ اسی طرح جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، بالکل اسی طرح موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا، زندگی کو خلق کیا۔ اب وجہ کیا ہے، کیوں موت بنائی، زندگی کیوں بنائی، یہ پورا نظام کائنات کیوں آباد کیا؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ خدا دیکھ سکے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے، تم میں کون ہے کہ جو عمل کا حسن لے کر میرے پاس آئے، تم میں کون ہے کہ جو عمل کی خوبصورتی لے کر میرے پاس ہے۔ حسن عمل مانگا ہے یہاں پر، کثرت عمل نہیں مانگا، یہ نہیں کہا کہ کون ہے جو کثرت عمل کے ساتھ آئے، بہت زیادہ عمل لے کر آئے، فرمایا نہیں، کون ہے تم میں جو حسن عمل لے کر میرے پاس آئے۔ اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک حقیقت کا نام ہے، سب نے مرنا ہے، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے کے لیے موت ہے، ہر شے نے مرنا ہے، انسانوں نے بھی مرنا ہے، جنات نے بھی مرنا ہے، فرشتوں کے لیے بھی موت ہے، حتیٰ کہ جو ملک الموت ہے، جو موت دینے والا فرشتہ ہے، اس کے لیے بھی موت ہے، سب نے مرنا ہے۔ موت گویا انسان کو اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل کرتی ہے، آپ ٹرانسفر ہوتے ہیں، ایک سفر ہے زندگی سے موت کی جانب، اس سفر کا ذریعہ موت ہے۔ اس دنیا سے اس دنیا میں داخل ہونے کے لیے موت ایک وسیلہ ہے، موت ایک ذریعہ ہے۔ اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کوئی سفر کرتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے، اب یہ تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ پوری کائنات میں اقتدار اللہ کا ہے، حکومت اللہ کی ہے۔ یہ دنیا ہے کہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی سرحدیں ہیں کہ یہ فلاں ملک ہے اور یہ فلاں ملک ہے، اس ملک کا بادشاہ وہ ہے اور اس ملک کا بادشاہ کوئی اور ہے، یہ دنیا کے حکمران ہیں، یہ دنیا کی سرحدیں ہیں۔ خدا کا ایک ہی ملک ہے، پوری کائنات ایک ہی ملک کے طور پر خدا کے سامنے موجود ہے اور وہی اس کا حاکم ہے۔ لہذا جب انسان اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے، یہاں بھی حکومت اللہ کی ہے، اس دنیا میں بھی حکومت اللہ کی ہے۔ اب جب انسان منتقل ہوتا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی سفر کرتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے، اس کے لیے کچھ سفری دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ تب تک بارڈر کراس نہیں کر سکتے، تب تک آپ
اس پورٹ پر انٹر نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے پاس کچھ سفری دستاویزات نہ ہوں. مثلا پاسپورٹ جو ہے وہ جواز یا پاسپورٹ جو ہے وہ ایک سفری دستاویز ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک سفری دستاویز ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ اس قابل ہو سکیں کہ آپ سفر کر سکیں. اب اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے جو پاسپورٹ ہے وہ تو موت ہے. موت انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان اس دنیا سے اس دنیا کا سفر کر سکے. پاسپورٹ تو موت ہے. لیکن ایک چیز واضح رہے کہ پاسپورٹ انسان کو جہاز پر سوار تو کرا دے گا. پاسپورٹ کے ذریعے انسان جہاز پر سوار ہو سکتا ہے، ایک سفری دستاویز ہے اس کے پاس. لیکن جس ملک میں جا رہا ہے اس ملک میں جانے کے لیے اس کو ایک ویزے کی بھی ضرورت ہے. جب تک وہ ویزا اس پاسپورٹ میں نہیں ہوگا انسان اس ملک میں داخل نہیں ہو سکے گا. اب جس دنیا میں جانا ہے اس دنیا کے دو حصے ہیں. ایک حصے کو کہا کہ جنت ہے، ایک حصے کو کہا کہ جہنم ہے. اب دونوں ویزے آپ نے لگوانے ہیں. آپ جہاں جانا چاہتے ہیں دنیا ایک ہی ہے، ملک ایک ہی ہے جس کو آخرت کا نام دیا گیا، اخروی دنیا جو ہے. اب اس دنیا میں دو حصے ہیں، ایک کا نام جنت رکھا گیا، ایک کا نام جہنم رکھا گیا. کہا کہ پاسپورٹ کے ذریعے جو کہ موت ہے تم اس دنیا سے اس دنیا کا سفر تو کرو گے، لیکن اب آگے انحصار اس پر ہے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، جنت جانا چاہتے ہو یا جہنم جانا چاہتے ہو. اب اگر کوئی پاسپورٹ لے کر سوار ہو جائے اور ویزا نہ لگوائے، جب انسان پورٹ آف انٹری پر پہنچتا ہے تو وہاں پر جو آفیسر بیٹھا ہوتا ہے وہ پاسپورٹ کو دیکھتا ہے، اس کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے اور وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا ویزا بھی اس میں موجود ہے یا نہیں ہے. فرض کریں اگر ایک صاحب سفر کر کے امیگریشن آفیسر کے پاس پہنچ جائیں اور وہ دیکھیں اور وہ یہ کہیں کہ حضور آپ کا پاسپورٹ تو بلینک ہے، اس میں کوئی ویزا نہیں لگا، آپ بغیر ویزے کے آ گئے، اب تو آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کیا جائے گا. اب اگر وہ اپنی سادگی کے ساتھ یہ پوچھ لیں کہ حضور یہ ویزا کیا ہوتا ہے، میں تو یہ پاسپورٹ لے کر آ گیا، مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ پاسپورٹ سے ہی سفر ہو سکتا ہے، یہ ویزا کیا ہوتا ہے، تو وہ یقیناً کہیں گے کہ ہمارے ملک کی حکومت نے آپ کے ملک میں اپنا ایک نمائندہ بٹھایا تھا، ایمبیسی میں، کونسلیٹ میں ہمارے ملک کا نمائندہ آپ کے ملک میں موجود تھا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ آپ کو اجازت دے کہ آپ ہمارے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کے سائن ہونے چاہیے تھے، اس کی طرف سے ویزا ایشو ہونا چاہیے تھا. وہ ویزا آپ کے پاس چونکہ ہے نہیں، لہٰذا آپ تو یہاں داخل نہیں ہو سکتے. تو ایک چیز اور سمجھ آ گئی کہ پاسپورٹ ہونے کے باوجود اگر ویزا نہ ہو تو انسان داخل نہیں ہو سکتا. شاید اسی لیے حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کہ اگر کسی کے پاس پاسپورٹ بے شک ہو لیکن اس پاسپورٹ میں جب تک علی کی طرف سے ویزا ایشو نہ ہو، علی کی طرف سے اجازت نامہ نہ ہو، وہ پل صراط سے گزر نہیں سکے گا. گویا جب تک اس کے پاسپورٹ میں علی کی طرف سے اجازت نامہ نہ ہو، گویا علی اللہ نے اپنی طرف سے ایک نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. حضور گویا یہی بتا رہے ہیں کہ اس حکومت نے، اللہ نے دنیا میں ایک نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ جس کی اجازت ضروری ہے. اگر جنت جانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ جنت کا ویزا ہو. اگر جنت کا ویزا نہیں ہوگا تو تمہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، اور وہ ڈیپورٹیشن بھی کچھ الگ سی ڈیپورٹیشن ہے. وہ جو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ ڈیپورٹیشن وہ نہیں ہے کہ آپ کو واپس اس ملک میں بھیج دیا جائے گا. یہاں تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ کو اسی جہاز پر یا بعد میں کسی فلائٹ کے ذریعے واپس اپنے ملک میں بھیج دیا جاتا ہے اور پھر وہاں پر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن اس ملک کا قانون یہ ہے کہ وہ جیل میں تو ڈالا جائے گا لیکن آپ کو جہاں سے آئے ہیں اس جیل میں نہیں، بلکہ ایک جیل وہاں پر تیار کی ہوئی ہے، ایک جیل وہاں پر اللہ نے بنا رکھی ہے کہ جو جیل جہنم کے نام سے جانی جاتی ہے. جیل بھی جیم سے شروع ہوتی ہے اور وہ جیل کے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے وہ جہنم بھی جیم سے. گویا اللہ نے وہ جیل جہنم کے طور پر وہاں پر بنا رکھی ہے. تو جس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، جس کے پاس پاسپورٹ تو ہوگا، اس پاسپورٹ میں علی کی طرف سے اجازت نامہ نہیں ہوگا،
چونکہ حضور کی حدیث یہ موجود ہے، شیعہ اور سنی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے احد الصراط، کسی ایک کے لیے کہ وہ پل صراط کو عبور کرے، الا من كتب له علی الجواب، مگر وہ کہ جس کے پاس علی کی طرف سے اجازت نامہ ہو، علی کی طرف سے جس کے پاسپورٹ کے اندر ویزا لگا ہوا ہو، اسے اجازت ہوگی کہ وہ اس دنیا میں چلا جائے جس دنیا میں وہ جانا چاہتا ہے۔ اب جب بات ہماری یہاں تک پہنچی کہ جب تک محبت علی نہیں ہوگی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، بے شمار احادیث ایسی ہیں۔ ایک حدیث میں تو حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اتنی عبادت کرنے والا ہو کہ ہر روز 1000 مرتبہ جو ہے وہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو، یا ساری رات عبادت میں گزارتا ہو، یا سارا دن روزے رکھتا ہو، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے بے گناہ شہید بھی ہو جائے، احد پہاڑ جتنا سونا و چاندی راہ خدا میں صرف بھی کر دے، خرچ بھی کر دے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے تو جنت جانا تو دور، لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ گویا ایک چیز تو یہ واضح ہے، ایک چیز تو یہ ثابت ہے کہ جب تک محبت علی نہیں ہوگی انسان جنت نہیں جا سکتا۔ جنت جانا تو درکنار، خوشبو جنت بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو محبت علی بنیادی ضرورت ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ یقیناً موت تو ہر انسان کے لیے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ انسان دنیا کے کسی حصے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، ہر ایک انسان کے لیے موت ہے، ہر ایک انسان نے مرنا ہے، کسی ملک کا باشندہ کیوں نہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کے لیے موت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ موت دو طرح کی ہے۔ ایک موت وہ ہے کہ جس موت سے پہلے انسان کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جس موت سے پہلے انسان کو کامیابی کا جو ہے وہ بشارت دے دی جاتی ہے، انسان کو بتا دیا جاتا ہے، خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اسے جنت کی ضمانت دے دی جاتی ہے۔ ایک وہ موت ہے کہ جس موت سے پہلے انسان کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ تائب ہو کر مرتا ہے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کا استغفار قبول کر لیا جاتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، یہ اہل سنت کی کتب میں علامہ زمخشری نے بھی الکشاف میں یہ احادیث پیغمبر اکرم کی لکھی ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، وہ تائب ہو کر مرتا ہے۔ جو آل محمد کی محبت پر مرے، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ مغفور ہو کر مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، وہ شہید مرتا ہے۔ گویا جو آل محمد کی محبت پر مرے وہ تائب ہو کر مرتا ہے، وہ مغفور ہو کر مرتا ہے، وہ شہید کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے، ماتا کامل الایمان، وہ کامل ایمان ہو کر مرتا ہے۔ گویا اس کا ایمان ادھورا نہیں ہوتا، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، چونکہ وہ کل ایمان کا ماننے والا ہے۔ وہ اپنے ایمان کے درجوں میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر خدا اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ تو وہ ہے کہ جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے، جسے موت ایسے عالم میں آتی ہے کہ اس کے دل میں نور ولایت امیر المومنین ہے، نور ولایت ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو آل محمد کی محبت پر اس دنیا سے گیا، تائب ہو کر مرا، مغفور ہو کر مرا، کامل الایمان ہو کر مرا، اور شہید کے درجے پر فائز ہو کر مرا۔ اچھا، دوسری طرف وہ ہے کہ جو آل محمد کے بغض پر مرتا ہے، اس کی مثال کچھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا، جو آل محمد کے بغض پر مرتا ہے وہ کافر ہو کر مرتا ہے، وہ گویا کفر پر مرا۔ بے شک یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا رہا، لیکن اس کے دل میں اگر آل محمد کا بغض ہے، حضور یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں مرتا، وہ کافر ہو کر مرتا ہے، اسے کفر کی موت آتی ہے، وہ ایمان پر نہیں ہوتا، وہ اسلام پر نہیں ہوتا، وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ جو بھی ہو، اس میں پھر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کون ہو اور کون نہ ہو، نہیں، جو بھی ہو، دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا باشندہ کیوں نہ ہو، جو بھی آل محمد کے بغض پر مرے گا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو کر مرے گا، وہ کسی ملک کا رہنے والا کیوں نہ ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو،
وہ گورا ہو یا کالا ہو، وہ سسر ہو یا سالہ ہو، جو بھی آل محمد کے بغض پر مرے گا وہ کافر ہو کر مرے گا۔ اور جب کافر ہو کر مرتا ہے، پاسپورٹ تو اس کے پاس ہے، ولایت علی، محبت علی کا اجازت نامہ نہیں ہے، ویزا لگا ہوا نہیں ہے، لہذا جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے اسے جہنم رسید کر دیا جاتا ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر جا کر انسان اگر یہ کہے کہ مجھے ایک موقع اور دیا جائے، میں واپس جا کر ولایت علی کو بھی دل میں جگہ دوں گا، میں اہل بیت سے محبت بھی کروں گا، میں مودت بھی کروں گا، کہا جاتا ہے کہ نہیں، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، یہاں پر پہنچنے کے بعد اب ولایت علی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ولایت علی نے تو تمہیں فائدہ دینا تھا، اگر دنیا میں تم علی سے محبت رکھتے، علی کی محبت تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی، مرنے کے وقت بھی فائدہ پہنچاتی، علی کی محبت تمہیں قبر میں بھی فائدہ دیتی، علی کی محبت تمہیں برزخ میں، پل صراط پر، میزان پر، علی کی محبت تمہیں قدم قدم پر فائدہ دیتی، لیکن شرط یہ تھی وہ محبت دنیا میں تمہارے دل میں ہوتی۔ جب تم مرے تھے تو آل محمد کی محبت تمہارے دل میں ہوتی، تمہارے قلب میں نور ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا۔ اگر وہ نور مرتے وقت نہیں تھا، اب مرنے کے بعد اہل بیت کی محبت اب تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں، جو اہل بیت کی محبت پر مرتا ہے، یہ محبت قدم قدم پر اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال اس کے لیے کافی ہیں، چونکہ یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ ہمیں تو ہمارے اعمال بخشوا دیں گے۔ دو نظریے ہیں اور دونوں ایکسٹریم پر ہیں۔ ایک نظریہ وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمیں بخشوا دیں گے، ہمیں اہل بیت کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں، ولایت علی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے اعمال کافی ہیں، نماز کافی ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ و خیرات ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیونکہ یہ کافی کا لفظ جو ہے یہ بھی تاریخ اس کی ہے، کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اور بعد میں جنہوں نے خود کہا تھا کہ کتاب کافی ہے، ابھی کچھ عرصے کے بعد وہ خود یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ نہیں، کتاب کافی نہیں ہے۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو یہ کیوں کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے؟ پھر کتاب سے کہیں نا آپ کو ہلاکت سے بچائے۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ ایک اور موجود ہونا چاہیے کہ جو آپ کو ہلاکت سے بچائے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اعمال کافی ہے، ہمیں نہ اہل بیت کی محبت کی ضرورت ہے، نہ اس گھرانے سے عقیدت رکھنے کی ضرورت ہے، نہ آل محمد کی مودت کی ضرورت ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ کہتے ہیں بس اعمال اور فقط اعمال ہمارے لیے کافی ہیں۔ دوسری طرف نظریہ وہ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے فقط اہل بیت کافی ہے، ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ اہل بیت چاہتے یہ ہیں کہ جو ہمارا ہو، جو ہمارے ساتھ وابستہ ہو، جو ہمارا نام لیتا ہو، جو ہمارے ساتھ اظہار محبت کرتا ہو، وہ ہمارے حکم کا تابع بھی ہو، وہ کرے کہ جو ہم چاہتے ہیں، وہ یہ نہ کہے کہ ہم اہل بیت کو تو مانتے ہیں لیکن اہل بیت جو منوانا چاہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ نہیں، پھر سرنڈر کرنا ہے اپنے آپ کو۔ جب علی بن ابی طالب کی ولایت و امامت کا دم بھر لیا ہے تو پھر وہ کرنا ہے جو مولا چاہیں، پھر میری مرضی کیا، پھر میری مرضی کا عمل دخل کیا میری زندگی میں، پھر کرنا وہ ہے جو مولا چاہیں اور وہ نہیں کرنا جو مولا نہ چاہیں۔ لہذا کچھ وہ ہے کہ جو اعمال کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اعمال ہمیں بخشوا دیں گے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جب دروازے جنت پر پہنچیں گے، چونکہ بے شمار ایسے مراحل ہوں گے کہ جہاں پر اعمال انسان کو مدد کریں گے، انسان کی مدد ہوگی اعمال کے ذریعے، نماز بھی کسی جگہ پر عمل کرے گی، روزہ بھی کسی جگہ پر عمل کرے گا، لیکن یہ تمام اعمال اپنے اندر اگر روح نہیں رکھتے ہوں گے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ اگر امیر المومنین کی ولایت کا نور نہیں ہے، نمازیں علی کی ولایت سے خالی ہیں، روزے علی کی ولایت سے خالی ہیں، زندگی میں عبادتیں محبت علی سے خالی ہیں، تو وہ کھوکھلی ہیں، وہ ڈھانچہ ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت سے خالی اعمال ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت کا ضیاع ہے، وہ نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ لہذا ایسے اعمال والے کہ جو ایک کھوکھلے عمل کو لے کر کثرت تو ہوگی، حسن عمل نہیں ہوگا۔ حسن عمل کیا ہے؟ ولایت علی بن ابی طالب، محبت اہل بیت، یہ حسن عمل ہے۔ اور اسی لیے تو خدا نے کہا تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ حسن عمل ہے یا نہیں تمہارے پاس۔ جو نمازیں ہیں وہ کیا ولایت علی سے مزین ہیں یا نہیں ہیں؟ روزے ہیں، دیگر عبادات ہیں، کیا وہ ولایت علی سے مزین ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں الحمدللہ، کامیاب و کامران۔ اور اگر ولایت علی سے مزین نہیں ہے تمہارے اعمال، تو ایسا بندہ جب دروازے جنت پر پہنچے گا
تو آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لو، ان سے ابھی کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ وہ کہے گا خدایا اب کیا پوچھا جانا باقی ہے، اتنی منازل کو تو ہم نے طے کر لیا۔ کہا کہ تم گزرتے تو آئے ہو، لیکن یہ تمام اعمال کے جن کے سہارے تم سمجھتے تھے کہ تم کامیاب ہو، ان اعمال کو تم نے مزین کیا یا نہیں کیا؟ واقفوہم، اے فرشتوں روک لو انہیں، انہم مسئولون، ان سے بھی کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ اور وہ پوچھا جانا کیا باقی ہے؟ آواز آئے گی ان ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، تم سے تو ولایت علی کا پوچھنا ہے، کیا علی کو امام مانا یا نہیں مانا، کیا ولایت علی کا دم بھرا یا نہیں بھرا، کیا حضور نے جس کا تعارف کرایا تھا کہ میرے بعد من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا میرے بعد اس کا علی مولا ہے، کیا اس کا دم بھرا یا نہیں بھرا، کیا اس کو امام آقا مانا یا نہیں مانا؟ حضور کو تم نے رہبر تو مان لیا، حضور کو تم نے آقا مولا تو مان لیا، لیکن حضور کی تو تم نے نہیں مانی۔ حضور نے تو زندگی میں قدم قدم پر یہ تعارف کرایا کہ لوگوں جان لو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، انا علی من نور واحد، ہم ایک ہی نور سے ہیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی کی منزلت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مجھے تو مانا تم نے، میری نبوت اور رسالت کو مانا، لیکن میں نے منوایا جسے، اسے کیوں نہیں مانا؟ میں نے کتنے مواقع پر کہا کہ علی ہی میرا بھائی ہے، علی میرا وسیع ہے، علی میرا خلیفہ ہے، علی میرا جانشین ہے، کتنے مقامات پر کہا۔ آج تو دنیا کو تکلیف ہوتی ہے نا جب یہ کہا جاتا ہے وخلیفتہ بلا فصل، کہ علی ہی خلیفہ بلا فصل ہے پیغمبر اکرم کے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصل میں خلافت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی ہے بعد از پیغمبر، چونکہ یہ قانون ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا کہ جب تک ایک حجت خدا موجود ہے اس کو خدا جب اٹھاتا ہے، جب تک دوسری حجت کو خدا وہاں موجود نہ رکھے پہلی حجت خدا کو نہیں اٹھاتا۔ پہلے نمائندے کو خدا اٹھاتا نہیں ہے جب تک دوسرا نمائندہ تیار نہ ہو۔ ایک کو اگر اٹھا لیا ہے اور دوسرے کو ابھی چنا جا رہا ہے تو بیچ میں کون ہوگا؟ یہ تو خدا کا قانون ٹوٹ جائے گا۔ قانون یہ ہے کہ ایک ہادی ہو، رہبر ہو، رہنما ہو، نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، جب تک موجود ہے اور جب اس کی واپسی کا وقت آ گیا خدا ایک نمائندہ اس کی جگہ پر تیار کرے گا، اور اس طرح سے وہ نمائندہ اپنے چارج کو گویا لے لے گا کہ ایک سیکنڈ کا بھی گیپ نہیں آئے گا، ادھر سے ایک کو خدا نے اٹھا لیا اور دوسرے کو وہ ذمہ داری سونپ دی۔ اب اگر علی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، پیغمبر کے فوراً بعد علی بن ابی طالب اگر خلیفہ نہیں بنے، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسے ہی ہے، بائی ڈیفالٹ علی بن ابی طالب خلیفہ ہیں۔ خدا نے جب یہ کہا تھا کہ بنانے والا میں ہوں، اعلان میرا نبی کرتا ہے، اور کتنے مقامات پر پیغمبر اکرم نے اعلان کر دیا، جگہ جگہ پر اعلان کیا کہ یا علی آپ ہی میری جانشین ہیں، آپ ہی میرے بھائی ہیں، یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، آپ ہی میرے بعد میری جانشین ہیں۔ اور پھر غدیر پر تو لوگوں کو بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا، بازو پکڑ کر لوگوں کو دکھا دیا، اور پھر وہی کہ جو بعد میں راستے سے ہٹ گئے، انہوں نے تو کہا تھا پخن پخن لگ گیا علی، اے علی آپ کو بہت مبارک ہو، آج سے آپ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ علی بن ابی طالب خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ درمیان میں گیپ جو تھا، ادھر حضور چلے گئے اور ادھر کسی دوسرے کو چنا جا رہا تھا، بنایا جا رہا تھا، ووٹنگ ہو رہی تھی، تو وہ جو بیچ کا عرصہ تھا، وہ 1 گھنٹہ ہو، وہ 2 گھنٹے ہو، وہ 1 دن ہو، یا جو بھی ٹائم ہو، آپ بتائیے کہ اس وقت حجت خدا کون تھا؟ اس وقت رحمت خدا سے کس کو خلیفہ بنایا گیا؟ کون جانشین تھا پیغمبر کا؟ چونکہ ظاہر ہے وہاں تو اعلان بعد میں ہوا ہے، جو آپ کے خلفاء ہیں ان کا اعلان تو بعد میں کیا گیا ہے، حضور تو دنیا سے جا چکے تھے، تو بیچ میں جتنا بھی ٹائم تھا بتائیے تو صحیح ذرا، رہبر کون تھا، رہنما کون تھا، حجت خدا کون تھی، خدا کا نمائندہ کون تھا؟ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کچھ وقت جو ہے وہ زمین حجت خدا کے بغیر رہ گئی ہو، دھنس جاتی ہے زمین، ختم ہو جائے اگر حجت خدا موجود نہ رہے۔ لہذا علی بن ابی طالب ہی خلیفہ بلا فضل ہے، اور انہی کی محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ زندگی میں بھی ان کی محبت اگر رکھو گے اور اسی محبت پر تمہیں موت آئے گی،
تو پھر جب تم آؤ گے تو تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. تمہاری معصوم سے جب پوچھا گیا کہ موت کیا ہے، فرمایا موت ایک کھڑکی کا نام ہے کہ جو انسان کو جو ہے وہ دو چیزوں سے متعارف کرا دیتی ہے. اگر انسان محبت آل محمد پر مرے تو وہ کھڑکی جنت کی طرف کھل جاتی ہے، اگر انسان بغض آل محمد پر مرے تو وہ کھڑکی جہنم کی طرف کھل جاتی ہے. موت ایک راستہ ہے، ایک وسیلہ ہے. محبت علی دل میں ہو تو وہ قبر قبر نہیں رہتی، جنت کا باغ بن جاتا ہے. علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے فوتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنہ، اس کی قبر میں جنت کی طرف دو دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی. لہذا محبت آل محمد لازم ہے انسان کی کامیابی کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ جس دل میں ان کی محبت ہو پھر وہ انسان عمل سے خالی نہ ہو. چونکہ جسے یہ نور مل گیا، ولایت آل محمد کا نور مل گیا، چونکہ یہ پاک و پاکیزہ نور ہے، پھر انسان کی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جس دل میں اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے، چونکہ یہ نور ہے، یہ پاک و پاکیزہ چیز ہے، جس دل میں یہ نور آ جاتا ہے اس دل سے غیبت ختم ہو جاتی ہے، برائی ختم ہو جاتی ہے، جھوٹ نکل جاتا ہے زندگی سے، کسی مومن کا برا چاہنا نکل جاتا ہے، بدگمانی نکل جاتی ہے، بد زبانی نکل جاتی ہے. انسان کی زندگی پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے، پھر گناہ چھوٹ جاتے ہیں، پھر یہ صغیرہ اور کبیرہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ گناہ گناہ ہے، کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، چونکہ میرے دل میں آل محمد کا نور ہے. ایک شخص آتا ہے، اور اپنی گفتگو کو انجام کی طرف لے جاؤں، ایک شخص آتا ہے اور امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھتا ہے کہ مولا مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، آپ کی محبت بھی ہے، آپ سے عشق بھی کرتا ہوں، آپ سے پیار بھی کرتا ہوں، لیکن گناہ بھی کرتا ہوں. تو مولا نے کہا دو تین چیزیں ہیں، اگر وہ کر سکتا ہے تو گناہ کرتا رہے. وہ خوش ہو گیا کہ اچھا اگر یہ دو تین چیزیں آسان ہوئی تو کر لوں گا، اور گناہ کی بھی اجازت مل گئی. مولا نے کہا اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے پھر گناہ کر. اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو کرو، شرط یہ کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، کیونکہ یہ نمک حرامی ہے کہ جس کا کھاتے ہو اس کی نافرمانی کرتے ہو. اگر گناہ کرنا ہے تو پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. اس نے کہا مولا میں یہ تو نہیں کر سکتا، رزق تو اللہ کا ہے، میں ایک ملک سے دوسرے ملک کیوں نہ چلا جاؤں، وہاں بھی اللہ کا رزق ہے، ہر دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا رزق ہے، تو اللہ کا رزق کھائے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. مولا نے کہا اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے تو اللہ کی حکومت سے نکل جاؤ، کسی ایسے ملک میں جا کر گناہ کرو جہاں اللہ کی حکومت نہیں کسی اور کی حکومت ہے. اس نے سوچا اور کہا کہ خدایا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں اے مولا خدا کی حکومت سے نکل کیسے سکوں. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں دعائے کمیل میں، لا یمکن الفرار من حکومتک، اے اللہ تیری حکومت سے فرار کرنا ممکن نہیں ہے. کہاں جاؤں، ایک ملک سے دوسرے ملک جاؤں وہاں بھی تیری حکومت ہے، اس دنیا میں بھی تیری حکومت، اس دنیا میں بھی تیری حکومت. تو اس نے کہا چوتھے امام سے کہ مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے، اللہ کا رزق کھائے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا، اللہ کی حکومت سے نکل بھی نہیں سکتا. تو مولا نے کہا کہ اچھا پھر یہ کر لینا کہ اگر خدا کا رزق کھائے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، خدا کی حکومت سے نکل بھی نہیں سکتے ہو، تو پھر جب ملک الموت آئے تمہارے پاس اسے دھکے دے کر باہر نکال دینا اور کہنا کہ میں مرتا نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس نے کہا مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو مولا نے کہا اگر اتنے عاجز ہو، خدا کا رزق کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، خدا کی حکومت سے نکل نہیں سکتے، ملک الموت کو انکار نہیں کر سکتے، تو پھر خوف خدا کرو، پھر حیا کرو، پھر گناہوں سے اپنے آپ کو آزاد کر دو اگر اتنے عاجز ہو گئے ہو. آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے اس مجلس ایصال ثواب میں، تاکہ ہمارے اس پیغام کا ثواب خداوند متعال ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کرتے ہوئے مرحومہ مغفورہ راحت فاطمہ بن سید مختار حسین کی روح کو ایصال کرے، اور ان کی روح شاد آباد ہو، ان کی برزخ کی منازل آسان ہو. ہم میں سے اگر کسی ایک نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو یقیناً مرحومہ کے لیے بھی درجات کی بلندی کا باعث ہوگا، اور ہم سب کی زندگی یہ بھی اور اخروی زندگی بھی کامیاب و کامران ہو جائے. اگر ہم یہ سب نہیں کر سکتے، خدا کا رزق نہیں چھوڑ سکتے، خدا کی حکومت سے نکل نہیں سکتے، ملک الموت کو انکار نہیں کر سکتے، تو پھر مولا کہتے ہیں کہ اطاعت گزار بن جاؤ. پھر اپنے دل میں اہل بیت کی محبت کو جگہ دے کر دنیا کی محبتوں کو نکال دو، دنیا کی محبت کو نکال دو، مخلوق کی
اور دنیا کی اور عارضی محبتیں اور یہ سب نکال دو، پھر اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دو اور اہل بیت کی محبت کو دل میں جگہ دو. یہی محبت ہی خدا کی محبت کی جو سید الشہداء نے کربلا میں یہ کہا تھا کہ ترکت الخلق ترا فی ہواک، اے خدا میں نے تیری محبت میں دنیا کی محبت کو چھوڑ دیا ہے. خدایا تیری محبت میں دنیا کی محبت کو خیر بات کہہ دیا، میں نے تیری محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تیری محبت میں. اے اللہ تیری محبت میں. بھائی کو بہن سے بہت محبت ہوتی ہے، بہن کو بھائی سے بہت محبت ہوتی ہے. یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کی آپس میں بہت محبت ہوتی ہے. میں جانتا ہوں جناب ڈاکٹر مدد علی عابدی صاحب کو اپنی مرحومہ بہن کے ساتھ یقیناً بہت محبت ہوگی. یہ بھائی بہن کے رشتے کا تقاضا یہ ہے. تاریخ میں کچھ بہن بھائی ایسے ملتے ہیں کہ جن کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت تھی. مثال ہیں وہ بہن بھائی، وہ رشتے مثال ہیں آج بھی. حضرت موسیٰ اور ان کی بہن، تاریخ نے بلکہ قرآن نے بھی ان کی محبت کا تذکرہ کیا ہے. بہت محبت تھی. 8ویں امام علی رضا اور ان کی بہن حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ بہت محبت تھی. اور ایک کربلا کی شیر دل خاتون بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے بھائی سید الشہداء کے ساتھ بہت محبت تھی. اور یہی وہ محبت تھی کہ اپنے بابا سے کہہ کر نکاح میں یہ شرط رکھوائی تھی کہ عبداللہ میری بیٹی جب بھی اپنے بھائی کو ملنے کی خواہش کا اظہار کرے تم منع نہیں کرو گے، تم روکو گے نہیں. جب بھی میری بیٹی جانا چاہے اپنے بھائی کے پاس تم روکو گے نہیں. اتنی محبت تھی. پھر روز عاشورہ بھائی کے چہرے کی عاشق بہن تڑپتی رہی سارا دن. جب جوان شہید ہوتے رہے، انصار شہید ہوتے رہے، جانثار سب قربان ہوتے رہے، لیکن بھائی ابھی موجود تھے تو بہن کو تسلی تھی میرا بھائی ابھی موجود ہے. اور بھائی کو بھی یہ اطمینان تھا کہ ابھی اپنی خواتین میں مخدرات عصمت میں موجود ہوں. لیکن پھر وہ وقت بھی آ گیا. فنظر یمینا وشمالا، میرا غریب امام کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. اب کوئی نہیں بچا جسے بھیجیں. عباس چلے گئے، اون محمد چلے گئے، قاسم چلے گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، اون مسلم سب قربان ہو گئے. اب کوئی نہیں بچا. اب سید الشہداء خود گئے. اب وہ بہن کے جو بھائی کی چہرے کی عاشق تھی، خدا جانتا ہے کیسے برداشت کیا ہوگا. اور جب ذوالجناح خالی واپس آیا تھا شہادت کے بعد تو بی بی سکینہ تو آگے بڑھی تھی. جب زین کو ڈھلکا ہوا دیکھا، جب ذوالجناح کی پیشانی پہ خون دیکھا، جب باغیں کٹی ہوئی دیکھی تو بی بی سکینہ آگے بڑھی تھی اور کہا تھا یا جواد ابھی ہر سوکیا بھی اب کو تلات شانا، اے میرے بابا کی سواری یا ذوالجناح مجھے اتنا بتاؤ. میں یہ تو سمجھ گئی ہوں کہ میرے بابا اب زندہ نہیں ہے، میں یہ تو جان گئی ہوں کہ میرے بابا شہید ہو گئے، لیکن اے ذوالجناح مجھے اتنا بتاؤ کیا میرے بابا کو قتل کرنے والوں نے میرے بابا کو پانی پلایا تو پیاسا شہید کیا، اور کیا میرے بابا کو کسی نے پانی کا گھونٹ دیا یا کوئی نہ دیا؟ ادادارو یہ تو بچی تھی لیکن بہن نے کیسے دیکھا ہوگا؟ روایت یہ کہتی ہے 11 محرم کو جب بہن سوار ہو کے مقتل میں سے گزاری جا رہی تھی، ادادارو کربلا سے کوفہ کی جانب یہ قافلہ رواں تھا. روایت یہ کہتی ہے کہ جب سواری اس مقام پر آئی جہاں پر بھائی کا لاشا پڑا تھا، بی بی زینب سے رہا نہ گیا. بھائی کی عاشق بہن رک نہ سکی، کھڑا سے اپنے آپ کو گرا دیا، بھیا کے لانے پر گرا، اپنا رخ مدینے کی جانب کیا. ایک جملہ کہا یا جنتی اے نانا صلی علیکم علیکم السلام، اے نانا تم پر تو آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں، نانا آپ پر تو ملائکہ سلام کرتے ہیں، نانا ذرا کربلا تو آئیے. حسین اے نانا یہ میرا بھیا حسین، یہ آپ کا لخت جگر حسین، اے نانا مرملا بالدماء جو خون میں لت پت پڑا ہے، مقطع جس کے آزاد کو کاٹ دیا گیا، مطلوب ہے جس کا امام لباس چھین لیا گیا. نانا ذرا کر دے نانا تیرا حسین شہید ہو گیا اور تیری
میری بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جو بھی آج اردو فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم پر مرحومہ مغفورہ راحت فاطمہ بن سید مختار حسین کے لیے ایصال ثواب کے لیے ذکر اذکار ہوئے، جو کچھ بھی پڑھا گیا، قرآن حکیم کی تلاوت ہوئی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، خدایا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. خدایا مرحومہ مغفورہ راحت فاطمہ کے درجات کو متعالی فرما، صغائر و کبائر سے درگزر فرما، ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرما، ان کے خانوادے پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ڈاکٹر مدد علی عابدی صاحب کو زندہ و سلامت رکھ، ان کی خدمات کو قبول فرما. پروردگار نے ہر طرح کی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرما. اردو فاؤنڈیشن کو کامیاب و کامران فرما. اردو فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز کو کامیاب و کامران فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا فرما، جو تنگ دست ہیں رزق حلال نصیب فرما. محرم کی آمد خدایا عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. دشمنان ایمان، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو خدایا ہدایت فرما. اگر لائق ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما. مومنین مومنات، آخر میں ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ 3 دفعہ سورہ مبارک توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ راحت فاطمہ بن سید مختار حسین کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع لهم بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر. اللهم ابعث ثواب هاتین سورتین الی روح مرحومہ مغفورہ راحت فاطمہ بنت سید مختار حسین. اللهم اغفر لها واحشرها مع النبی والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین. اللهم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.